بھائی جو واقعاً اگر آپ غور کریں، میں موضوع نہیں تھا وگرنہ میں اسی چیز کو موضوع قرار دیتا کہ جو امام سجاد نے بھائی کے حق بیان کیے ہیں کہ وَأَمَّا حَقُّ أَبِيكَ أَخِيكَ، تمہارے بھائی کا حق تم پر کیا ہے۔ وہاں پر حضرت نے ایک جملہ جو بیان فرمایا وہ یہ کہ تمہارا یہ بھائی تمہارا ہاتھ ہے۔ ہاتھ کا کردار آپ سب جانتے ہیں، ہاتھ انسان کی زندگی میں وہ اعانت اور وہ مدد کرتا ہے کہ دیگر عضو کا وہ کردار نہیں ہوتا۔ امام فرماتے ہیں تمہارا بھائی نہیں ہے، یہ تمہارا دست ہے، یہ تمہارا ہاتھ ہے، یعنی یہ ہاتھ تمہاری زندگی کے ہر مرحلے میں جہاں پر تم ڈگمگاؤ گے، جہاں پر تمہیں ضرورتیں پڑیں گی، جہاں تم مشکلات کا شکار ہوگے، جہاں آفتیں تم پر آئیں گی، وہ چیز جو سب سے پہلے ڈیفنس کرے گی، وہ چیز جو سب سے پہلے دفاع کرے گی، وہ یہی بھائی ہے جسے امام نے ہاتھ قرار دیا۔ اور شاید یہاں تک اگر بات آ گئی ہے اور یوں گزر جایا جائے تو شاید حق ادا نہیں ہوگا۔ بھائی کو تعبیر کیا گیا ہاتھ سے، شاید وہ بھائی جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ہے، کربلا کے دشت میں اس نے اپنے بھائی کی راہ میں پہلے ہاتھ دیا تھا۔ تو جو فرما رہے ہیں یہ وہ تاریخ کا انمول مرحلہ ہے جہاں پر کسی بھائی کو آپ واقعاً کمپیئر نہیں کر سکتے کہ جناب عباس و امام حسین علیہ السلام کی جو محبت ہے کہ یہاں تک کہ اس محبت کو بعض مقامات پر تشبیہ دی گئی ہے۔ خدا کی قسم اگر اس تشبیہ کو انسان سمجھ جائے کہ جو اخوت پیغمبر اکرم اور حضرت امیر کے درمیان ہے وہی اخوت مولا حسین اور مولا عباس کے درمیان ہے۔ یہ انسان ایک مرتبہ، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، نہ لفاظی کر رہا ہوں نہ خطابت کر رہا ہوں، چونکہ سیم اور وہی لفظ جو مولا کائنات کے لیے آیا وہی لفظ مولا عباس کے لیے آیا۔ المواسات کا لفظ اگر آپ جا کر دیکھیں شب معراج جب حضرت امیر بستر پیغمبر پہ سوئے اور وہ عقد اخوت جو ہوا تھا اور وہ اخوت جو قلبی تھی، اس وقت جو جملہ استعمال ہوا المواسات، ہے کوئی بھائی جو کائنات میں اس ایثار کو دکھائے کہ جہاں اپنی جان قربان کرنا ہو وہاں اپنی جان کو اپنے بھائی کے لیے سپر بنا دے۔ ایک بھائی شب ہجرت دیکھا گیا جو تلواروں کے سائے میں اپنے بھائی کے لیے سو گیا، اور ایک بھائی کربلا کے میدان میں دیکھا گیا۔ تو جو فرما رہے ہیں یہ کائنات کا وہ عجیب مرحلہ ہے، اور واقعاً آج ہمارے اور آپ کے لیے یہی پیغام ہے۔ اگر میں یہی سے مجلس کا آغاز کرتا تو یہ ایک مرحلہ تھا، چونکہ آج ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے کا ایک درد بہت بڑا اہم ہے، واقعاً اہم ہے کہ بھائی کے ساتھ کردار کیا ہے، اور واقعاً جو حق ہیں بھائی کے اوپر ان حقوق کو ہم جانتے ہیں نہیں جانتے۔ آج ہمارا معاشرہ اہل بیت علیہ السلام کی مجلسوں میں آنے کے بعد واقعاً بھائی کا کردار آپ کو کہیں اور ملے گا۔ یہاں پر اگر بھائیوں میں اثار نہ آئے، یہاں پر بھائیوں میں اگر انفاق نہ آئے، یہاں پر بھائیوں کی نسبت اگر انسان کے اندر حلم نہ آئے تو پھر بھائیوں کی نسبت باتیں کہاں آئیں گی؟ اگر بھائی کا کردار یہاں پر نہیں سیکھا تو مجھے انصاف سے بتانا بھائی کا کردار کہاں سیکھو گے؟ بھائی کا کردار اگر تمہیں کربلا میں نظر نہیں آتا کہ جہاں ایک بھائی اپنے بڑے بھائی کے سامنے ایسے بیٹھتا ہے جیسے غلام اپنے آقا کے سامنے بیٹھتا ہے، یہ واقعاً یہ کردار شاید ہمارے سماج میں کہیں چھپ سا رہ گیا ہے کہ ہم نہیں سمجھ پا رہے۔ آج بہت عام سی باتیں ہو گئی ہیں ہماری بھائی کی، اور ہم سے اتنے دنوں سے بات نہیں ہوئی، اتنے دنوں سے ملاقاتیں نہیں۔ خدا کی قسم یہ زندگی اس لائق نہیں ہے کہ زندگی میں ان رشتوں سے انحراف اور منہ موڑا جائے۔ یہ رشتے بہت اہم ہے خدا کی قسم۔ بعض اوقات میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنے بھائی سے بات نہیں کیا تو ان کا گھاٹا ہو گیا، ان کی مدد کی ضرورت تھی میں نہیں کر پایا، اب ان کا نقصان ہو گیا۔ نہیں، آپ اگر اہل بیت علیہ السلام اور آپ سب یہاں آئے تو معلوم ہے کہ اہل بیت کی محبت آپ کے دل میں موزن ہے۔ اہل بیت علیہ السلام سے پوچھئے تو روایات میں ملتا ہے کہ صلہ رحم عجب روایت ہے۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں 2 چیزوں کا وعدہ تم مجھ سے کرو، 3 چیزوں کی گارنٹی میں تم کو دیتا ہوں۔ 2 چیزوں کا وعدہ تو مجھ سے کرو، 3 چیزوں کی گارنٹی۔ ہمارے اگر بینک ایک تھوڑا سے اسٹامپ ڈیوٹی لگا کے دے دینا تو ہزاروں کا مجمع کھڑا ہو جاتا ہے کہ بینک ہے
اور آپ کو پتہ نہیں حکومت کا اعتبار ہے اور ان کا اعتبار ہے، فلاں کا اعتبار ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں 2 چیز کی ضمانت تم لو، 3 چیزوں کی ضمانت میں لیتا ہوں۔ 2 چیزوں کی گارنٹی آپ کو لینا ہے۔ ایک بر الوالدین، یہ نوجوان بچے سنیں اور نہ نوجوان سنیں، ہمارے جیسے لوگ بھی سنیں اور ہم سے بھی بزرگ لوگ سنیں۔ بر الوالدین ایک گارنٹی پیغمبر نے فرمایا، یضمن لی اثنین، تم میرے لیے 2 چیزوں کی ضمانت لو۔ ایک بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو گے، وصلۃ الارحام، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرو گے۔ ارحام میں بھائی سے بڑھ کر بھی کوئی ہے؟ صلۃ الارحام، ایک ماں باپ کے ساتھ نیکی، ایک صلۃ الارحام، یہ 2 چیزوں کی گارنٹی تم لو، 3 چیزوں کی گارنٹی میں لیتا ہوں۔ یعنی یہ 2 وظیفے پہ تم عمل کرو، 3 جزا مجھ سے لے جاؤ۔ عجب مرحلہ ہے، پیغمبر ضمانت انعام لیتے، 2 چیزوں کی ضمانت تم دو۔ کون سی چیز؟ ماں باپ کے ساتھ نیکی، ارحام کے ساتھ اچھائی، یہ 2 گارنٹی تم لو۔ یا رسول اللہ آپ کیا دیں گے انعام کے طور پر؟ کہا 3 چیزیں دوں گا۔ ایک کثرت المال، وہ صبح سے شام تک جو بھاگتے ہیں مال مال مال، تو جب فرماتے ہیں پیغمبر فرماتے ہیں یہ 2 چیزوں کی ضمانت تم لو، مال کی زیادتی، وزیادت العمر، اور عمر طولانی، مال زیادہ عمر طولانی۔ تیسری چیز بڑی اہم ہے، والمحبہ فی العشیرہ، تیسری چیز جو میں تمہیں دوں گا ان 2 چیزوں کے بدلے، وہ خاندان والوں میں تمہیں عزیز بنا دوں گا، خاندان والوں میں تمہیں عزیز بنا دوں گا۔ ابھی عزت کے لیے پتہ نہیں کتنی گاڑیاں چینج کر کے آتے ہیں، کون سا کپڑا ہم کو سیٹ ہوگا اور کون سا کپڑا نہیں ہوگا، اور وہاں اترنا ہے، ایسے اترنا ہے۔ بعض لوگ تو ڈرائیور کو روکے رکھتے ہیں کہ رکو ابھی ہم اترے نہیں، اور شادی حال میں کسی نے دیکھا ہی نہیں کہ ہم کس گاڑی سے آئے ہیں، پتہ نہیں بات واضح ہی نہیں رہی۔ عزت کو سرابوں میں ڈھونڈنے والے وہ سراب ہے، عزت نہیں ہے۔ حقیقی عزت وہ ہے تم بھائی کے ساتھ نیکی کرو۔ پیغمبر کہتے ہیں میں تمہیں عزیز بنا دوں گا، اور جسے پیغمبر عزیز بناتے ہیں ساری کائنات مل کے اسے ذلیل نہیں کر سکتی، ساری کائنات مل کے اسے ذلیل نہیں کر سکتی۔ یہ راستہ ہے، یہ فارمولہ ہے۔ آج اس فارمولے پہ کتنا عمل ہوتا ہے، اتنا عمل ہوتا ہے۔ مجھے انصاف سے بتائیں، ایک بھائی کے اشارے ثواب کی مجلس سے واقعاً اگر عنوان سخن یہی ہوتا کہ بھائی کی نسبت ہم کیا کر رہے ہیں اور دین نے ہمیں کیا بتایا، اور پھر بھائی سے بھائی باتیں آگے بڑھتی، چونکہ ہمارے یہاں ایک سگی رشتہ داریاں ہیں، ایک ایمانی رشتہ داریاں، اور یہ رشتہ داریاں ایمانی بھی کوئی معمولی مرحلہ نہیں ہے۔ کائنات کی ساری رشتہ داری شاید قیامت میں ٹوٹ جائے، لیکن ایک اہم رشتہ داری جو آپ کی مجھ سے ولایت کی رشتہ داری ہے، یہ قبر سے لے کے قیامت تک ساتھ آئے گی۔ اس بھائی کے حق جا کر دیکھیے، آپ جا کر روایت میں دیکھیے، روایت میں ہے کہ امام سے کسی نے پوچھا مولا مومن بھائی کا حق بتائیے، امام نے کہا جانے دو، امام نے کہا جانے دو، مطلب سمجھ رہے، یعنی ایسا نہیں کہ امام کو معلوم نہیں ہے، امام چاہتے نہ بتائیں، تمہارے بس کی بات نہیں ہے کہ اس مومن بھائی کا حق ادا کر سکو۔ مطلب سمجھ رہے ہو؟ اب آؤ روایت کی طرف کہ المومن، مومن کیا ہے؟ حرمت کے لحاظ سے اعظم من الکعبہ ہے۔ اگر یہ مومن ہے، اس کے دل میں ولایت علی ہے، تو کعبے سے زیادہ حرمت رکھتا ہے۔ اب اگر کعبے سے زیادہ کسی مومن کی حرمت ہے تو ہے کسی کی مجال جو کعبے کی جانب غلاظت پھینکے، جو کعبے کی جانب کیچڑ پھینکے، جو کعبے کے اندر ذرہ برابر اگر ٹیڑھی نگاہ سے کوئی کعبے کی جانب دیکھے، پوری امت مسلمہ اس کی دشمن ہو جائے گی۔ تمہیں پتہ نہیں یہ کعبہ ہے، یہ کعبہ ہے۔ پیغمبر فرماتے مومن کی عظمت کعبے سے زیادہ ہے۔ اب اگر کعبے کی جانب غلاظتیں نہیں پھینک پاتے، پھر الزام کی غلاظتیں، پھر غیبت کے کچرے یہ مومن کی جانب کیوں پھینکتے ہیں؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بہت اہم مرحلہ ہے جو ہماری زندگی میں ہونا چاہیے۔
یہاں پر مومن بھائی ہے، یہ میرا سگا بھائی ہے، یہاں مجھ سے سوال کیا جائے گا، یہاں میرے حقوق ہیں۔ میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، دیکھیے نا روایت میں ہے، روایت میں عجب روایت ہے کہ جیسے ہی انسان قیامت میں قدم رکھے گا، لا توالو قدم عبد یوم القیامہ، جیسے ہی صحنہ قیامت میں آپ وارد ہوں گے۔ اب قیامت کا منظر جا کر آپ قرآن سے پوچھئے کہ کیسا منظر ہوگا قرآن کا، تفر المرء عن اخیہ، جہاں انسان بھاگے گا ایک دوسرے سے۔ اور میں نے ایک جگہ پہ عرض کیا تھا، یہ بھاگنے کی ایک وجہ معلوم ہے کیا ہے؟ کیونکہ ہر آدمی نے حق پامال کیا ہے۔ بات واضح نہیں ہے، ایک بھاگنے کی وجہ جو ہے، میں اپنے باپ سے کیوں بھاگوں گا؟ کیونکہ میں نے ان کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ میں اپنے بھائی سے کیوں بھاگوں گا؟ کیونکہ میں نے اپنے